السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 ذوالحجہ، انگریزی تاریخ بھی 4 جولائی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ افغانستان میں مدرسے پر دستی بم حملے میں 8 افراد زخمی۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں نامعلوم افراد کی جانب سے ایک مدرسے پر دستی بم پھینکنے کے باعث 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ٹیلی ویژن چینل طلوع نیوز نے پولیس ترجمان عبدالبصیر زابلی کے حوالے سے بتایا کہ ضلع رودات میں مدرسہ عثمان ذو النورین پر دستی بم حملہ صبح کے وقت ہوا۔ تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی حکام اور طالبان کے درمیان ملاقات میں افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے امداد اور کابل کے منجمد کیے گئے غیر ملکی مالی ذخائر پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان وفود کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ، امریکی محکمہ خارجہ، خزانہ اور USAID کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ طالبان کی جانب سے ان کے عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی اور دیگر حکام موجود تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ان ملاقاتوں میں امریکہ نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے $5.5 کروڑ کی نئی امداد کے اجراء کا اعادہ کیا۔ بیان کے مطابق فریقین نے افغانستان کے عوام کے فائدے کے لیے افغان مرکزی بینک کے ذخائر میں $3.5 ارب کے حوالے سے امریکہ کے اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی بینک میں عالمی اعتماد سازی کی بحالی کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغانستان میں گزشتہ ماہ کے تباہ کن زلزلے کے بعد طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے منجمد کیے گئے ملک کے غیر ملکی ذخائر کی بحالی کا راستہ نکالا جا سکے۔ دونوں فریقوں کے درمیان ملاقات میں طالبان کی جانب سے افغان خواتین اور لڑکیوں کے مغربی حقوق پر بڑھتی پابندیاں امریکہ کی گفتگو کا مرکز تھیں۔ ادھر افغان وزارت خارجہ نے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی اور انسانی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے زلزلہ متاثرین کے لیے 50 لاکھ کی امداد پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال اور ملک پر عائد پابندیاں ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی نئی اسلامی حکومت پر دباؤ کے بجائے ہمیں تعاون اور مثبت رابطوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ مینا میں سفید خیموں کا شہر آباد، فرزندان توحید کے قافلوں کی شکل میں آمد جاری۔ دنیا بھر سے عازمین حج کی مکہ معظمہ آمد کے بعد مینا میں سفید خیموں کا شہر آباد ہو گیا ہے۔ عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سفید خیموں کا شہر 5 روز کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی شکل اختیار کر جائے گا۔ عازمین حج 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کی تیاری کے لیے مینا میں جمع ہو رہے ہیں۔ اندرون ملک کے عازمین کی خدمت کرنے والے اداروں اور کمپنیوں کی رابطہ کونسل نے کہا کہ اس سال مینا میں سعودی عرب کے اندر سے حصہ لینے والے حجاج کے لیے قیام و طعام کی سہولیات پہلے سے مختلف ہیں۔ مینا میں عازمین حج کے لیے جدید ترین خیمے تیار کیے گئے ہیں۔ گرمی کے موسم کے اعتبار سے ان خیموں میں ٹھنڈک کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خیمے فائر پروف ہیں، تاہم ان کی تعداد کل خیمہ بستی میں صرف 20% ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب کی وزارت ماحولیات نے عازمین حج کی قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کرنے کے عمل کے لیے آن لائن بکنگ شروع کر دی ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قربانی ذبح کرنے کے لیے رجسٹریشن اور بکنگ کا عمل مکہ معظمہ اور ریاض شہروں میں شروع کیا گیا ہے۔ قربانی کے جانور ریاض اور مکہ معظمہ میں ذبح کیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد افراد اور کاروباری شعبے کو سہولت فراہم کرنا، مذبح خانوں پر ہجوم کو کم کرنا اور قربانی کے جانوروں کی آمد کے عمل کو منظم کرنا ہے۔
پاکستان ریلوے نے عید کے موقع پر 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ریلوے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ریلویز کے ترجمان نے بتایا کہ پہلی عید اسپیشل ٹرین 8 جولائی بروز جمعہ صبح 10 بجے کوئٹہ سے ملتان، ساہیوال اور لاہور سے ہوتی ہوئی پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ اسی دن دوسری اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے شام 6:45 پر روانہ ہوگی اور تیسری عید اسپیشل ٹرین 13 جولائی کو صبح 11:30 بجے لاہور سے کراچی جائے گی۔ واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں میں ایندھن کے بڑھتے ہوئے اخراجات نے پاکستان میں ہوائی سفر کو مہنگا بنا دیا ہے، جو کہ بہت سے متوسط آمدنی والے خاندانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس عید کے موسم میں ٹرینوں میں مسافروں کی زیادہ تعداد آئے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 دنوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ 8 جولائی سے منگل 12 جولائی تک عید کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی جانب سے عید الاضحیٰ کی ان 5 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لیبیا میں مشتعل مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا۔ لیبیا میں مشتعل مظاہرین مشرقی پارلیمنٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی، جبکہ عمارت کے کچھ حصے کو آگ لگا دی گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لیبیا میں مشتعل مظاہرین نے وزیر اعظم ہونے کے دعوے دار فتح بشاغا کے زیر استعمال مشرقی پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا، تاہم حملے کے وقت عمارت مکمل طور پر خالی تھی۔ کئی ہفتوں سے مظاہرین خود ساختہ حکومت کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، تاہم مطالبہ پورا نہ ہونے پر پارلیمنٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ خیال رہے کہ اس وقت لیبیا میں 2 حکومتیں ہیں۔ ایک نگراں وزیر اعظم عبدالحمید ہیں جو مغربی لیبیا کے شہر طرابلس میں مقیم ہیں۔ انہیں اقوام متحدہ نے تنازع کے حل اور نئے الیکشن کرانے تک نگراں وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ دوسری جانب فتح بشاغا ہیں جو مشرقی لیبیا میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے مقرر کردہ نگراں وزیر اعظم کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اور تبرق شہر میں موجود پارلیمنٹ پر قابض ہیں۔ اس بدترین سیاسی کشمکش اور اقتدار کی رساکشی کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں خود ساختہ حکومت کو تحلیل کرنے کے لیے مظاہرے جاری ہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی جانب سے مقرر کردہ نگراں وزیر اعظم عبدالحمید نے تمام سیاسی جماعتوں کو اقتدار چھوڑ کر نئی حکومت کے قیام کے لیے انتخابی عمل شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر احتجاج۔ امریکی ریاست اوہایو کے شہر ایکرون میں پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے خلاف کئی سو افراد نے احتجاجی مارچ کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اتوار کو یہ مارچ ایک باڈی کیمرے سے بنی ویڈیو کی ریلیز کے بعد سامنے آیا، جس میں پولیس نے ایک سیاہ فام شخص کو کئی درجن گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک ویڈیو کی آڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ جیلینڈ واکر نہیں رکتے اور نکل جاتے ہیں۔ پولیس کار کا تعاقب کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ واکر کی گاڑی سے گولی چلائی گئی تھی۔ کئی منٹوں تک پیچھا کرنے کے بعد واکر اپنی گاڑی سے باہر نکل کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پولیس اہلکار انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھاگ جاتے ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے بالآخر ان کا ایک پارکنگ لاٹ تک پیچھا کیا۔ باڈی کیم فوٹیج بہت دھندلی ہے اور یہ واضح نہیں کہ آگے کیا ہوا تھا، لیکن شوٹنگ کے بعد جاری ہونے والے ابتدائی پولیس بیان میں کہا گیا کہ جیلینڈ واکر کا رویہ ایسا تھا جس کی وجہ سے پولیس والوں کو یقین ہو گیا کہ وہ مہلک خطرہ ہیں۔ پولیس چیف اسٹیو مائلٹ کا کہنا تھا کہ انہیں جیلینڈ واکر کو لگنے والی گولیوں کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہے، لیکن طبی معائنہ کار کی رپورٹ واکر کے جسم پر 60 سے زیادہ زخموں کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واکر کی موت میں ملوث 8 افسران کو تحقیقات مکمل ہونے تک چھٹیوں پر بھیج دیا گیا ہے۔ واٹس ایپ صارفین اب کتنے دن بعد میسج ڈیلیٹ کر سکیں گے؟ دنیا کی مقبول ترین اپلیکیشن واٹس ایپ نے صارفین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر ایپ میں تبدیلی کر دی۔ واٹس ایپ نے اس بار اپنے ڈیلیٹ فار ایوری ون کے فیچر میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ ایپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ واٹس ایپ بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق اب چیٹ میں بھیجے گئے پیغامات کو ڈیلیٹ کرنے کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ سے قبل واٹس ایپ کے میسیجز میں ڈیلیٹ فار ایوری ون فیچر کی حد 1 گھنٹہ 8 منٹ اور 16 سیکنڈ تھی، لیکن
لیکن اب نئے وقت کی حد 2 دن اور 12 گھنٹے ہوگی، یعنی 2 دن بعد بھی آپ بھیجے گئے میسیجز ڈیلیٹ کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اپ ڈیٹ فی الحال کچھ بیٹا صارفین کے لیے جاری کی گئی ہے، جبکہ آہستہ آہستہ اس فیچر تک تمام صارفین کی رسائی ممکن ہوگی۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ ڈیلیٹ فار ایوری ون فیچر کی مزید بہتری کے لیے بھی کام کر رہا ہے، جس کے تحت اگر آپ گروپ ایڈمن ہیں تو مستقبل میں گروپس میں کسی بھی پیغام کو حذف کرنے کے اہل ہوں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ریلائنس جیو نے انڈیا میں سستا ترین فون لانچ کیا ہے۔ 32 GB فون میموری اور 2 GB ریم کے ساتھ جیو فون نیکسٹ کے نام سے یہ موبائل مارکیٹ میں اتارا گیا ہے۔ اگر آپ کسی سستے اور کفایتی موبائل کی تلاش میں ہوں تو آپ کی تلاش اس موبائل پر ختم ہو سکتی ہے۔ اس موبائل کا Amazon لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔